میرے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت تھا اور مصر کو فتح کیا گیا۔ گورنر جو تھے نا وہ تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے دیکھا کہ ایک جلوس جا رہا ہے اور ایک عورت کو بڑا بناؤ سنگار کر کے آگے لگایا ہوا ہے اور دریائے نیل کی طرف جا رہے ہیں۔ عمر بن عاص گورنر تھے وقت کے اس مصر شہر کے۔ آپ اس جلوس کی طرف جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے بھائی، آپ جلوس بنا کر دریائے نیل کی طرف جا رہے ہو اور ایک عورت کو بڑا بناؤ سنگار کر کے ساتھ لے کے جا رہے ہو، زیورات سے لدی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے سال کا سال سے دریائے نیل کا ایک دستور ہے، اگر ہر سال ہم بناؤ سنگار کر کے خوبصورت لڑکی دریائے نیل میں اگر ہم نہ ڈالیں تو دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، ہمارے پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، ہمارے جانوروں کے لیے پانی نہیں ہوتا، قحط سالی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم ہر سال بناؤ سنگار کر کے ایک نوجوان لڑکی اس دریا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ عمر بن عاص کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ اسلام کے ہوتے ہوئے بھی انسانیت پر اتنا ظلم؟ آپ نے فرمایا یہیں پہ رک جاؤ، آگے جانے کی آپ نے زحمت نہیں کرنی، بالکل آپ کو اجازت نہیں، آگے جاؤ۔ میں اپنے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف خط لکھتا ہوں اور خط کا جواب آئے گا، جو میرے امیر المؤمنین کا حکم ہوگا اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ عمر بن عاص نے خط لکھا اور امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ بھیج دیا۔ خط پہنچا، میرے عمر پاک نے خط پڑھا کہ یہ معاملہ ہے، مصر کے اندر دریائے نیل میں ہر سال لڑکی پھینکی جاتی ہے، دریائے نیل چلتا ہے ورنہ چلتا ہی نہیں ہے۔ میرے عمر نے خط پڑھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اسی خط کی بیک سائڈ پہ لکھا، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو آج ہی خشک ہو جاؤ، صدیوں تک خشک ہی رہے، قیامت تک تو خشک ہی رہے، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو رب کے حکم سے چلتا ہے تو میرا خط پہنچتے گی تو چلنا شروع ہو جا۔ جب مدینہ سے دوبارہ واپس مصر خط آیا نا تو پورا مصر کٹا ہو گیا۔ پہلے ایک جلوس تھا، اب پورا مصر کٹا ہو گیا کہ امیر المؤمنین کی طرف سے خط آیا گیا۔ پتہ نہیں کون سا خط آیا۔ جب خط عمر بن عاص کے پاس پہنچا نا، اب لوگ بڑے پریشان تھے اور خوش بھی تھے، حیران بھی تھے، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ ابھی خط آیا گیا، پتہ نہیں ہمارے نام آیا گیا یا عمر بن عاص کے نام آیا گیا، کس کے نام آیا گیا؟ عمر بن عاص نے فرمایا نہ تمہارے نام خط آیا گیا نہ میرے نام خط آیا گیا، یہ عمر بن خطاب کا جو اپنا خط آیا گیا یہ دریائے نیل کے نام خط آیا گیا اور اس خط دریائے نیل میں پھینکا گیا۔ دریائے نیل کے نہریں ہلکی ہلکی چل رہی تھی، پانی بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ جب وہ رکا میرے عمر پاک کا دریائے نیل کے لگانے کے سطح تک پہنچا، وہ رکا پہنچتے ہی دریائے نیل پھر کے ساتھ اپنا چلنا شروع ہو گیا۔ یہ گئے میرے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے ایک رکے سے صدیوں پرانی چلتی کوئی روایت ختم ہو جاتی ہے، اور ایک رکے سے دریائے نیل جو اپنی مستیوں میں مست تھا کہ لڑکی آئے گی تو میں چلوں گا ورنہ میں نہیں چلوں گا، میرے عمر پاک کے ایک رکے نے ایسا دریائے نیل کو چلایا کہ آج تک چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے۔ تو عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بڑی کرامتیں عطا فرمائیں، بڑی طاقتیں عطا فرمائیں، جن کی زبان پر رب بولے اور جن کے سائے سے شیطان ڈر جائے، ذرا سوچئے۔ اور وہ عظیم شخصیت جس نے 2 کعبوں کو فتح کیا ہو، وہ عظیم شخصیت جس سے کافر بھی ڈرتے ہوں، ذرا سوچئے اللہ نے اس مرد کلندر کو کتنا مقام عطا فرمایا ہو۔